اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 5 رکوع نمبر 4۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم مانگا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ذریعے دو جماعتوں کے راستے سے پناہ مانگی، یعنی اللہ رب العزت سے فرمایا کہا کہ اس راستے پہ اللہ نہ چلائیے گا، اور اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرما کر کے کہ یہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، تو یہ قرآن کی تابدی اور اس کی ابتدا میں ہی تینوں جماعتوں کا تذکرہ فرما دیا، ایمان والوں کا اور ایمان والوں کی صفات کا اور انجام خیر کا۔ پھر کافروں کا تذکرہ فرمایا 2 آیات میں، پھر 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ اور ان کے انجام بد کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پھر اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ساروں کو خطاب فرمایا یا ایھا الناس کے ذریعے اور عبادت کی طرف متوجہ کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جس میں اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے معجزہ ہونے کو بھی بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی بیان کیا، پھر انسان کی جو تخلیق ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، وہ زندہ کرے گا، تمہیں زندہ کیا، تمہیں مارے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور اس کے بعد جو انسان کی اصل حقیقت ہے اس کا تذکرہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ذریعے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تخلیق اور شیطان کا مردود ہونا، یہ سارا قصہ بیان فرما کر کے آگے اللہ رب العزت یا بنی اسرائیل کے ذریعے یہودیوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن شریف کے اندر کچھ صورتیں مکی صورتیں ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ سورۃ البقرہ بھی مدنی صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے، وہاں جو آیات یا جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو مدینہ کے اندر نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مکہ میں مشرکین زیادہ تھے، بت پرست لوگ تھے، قریش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ڈھیروں تکالیف پہنچائی اور وہاں عبادت کرنا مشکل تھا، تو اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ بہرحال مدینہ کے قرب و جوار میں آگے پیچھے جو تھے وہ زیادہ تر یہودی لوگ تھے، مشرکین مکہ جو تھے وہ ان پڑھ لوگ تھے، تبھی سارے مکہ کے رہنے والے جو یہ مشرکین تھے یا قریش کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو امیین کی جماعت کہا جاتا ہے کہ ان پڑھ لوگ ہیں۔ تو ان کے جو طریقہ کار تھا وہ اپنے خیالات فاسدہ اور آباء و اجداد کی رسومات کے مطابق
اسی کو دین سمجھ کر کے اسی کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور اسی کے حساب سے ہی اختلافات بھی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور وہاں جو لوگ تھے یہودی تھے، اور یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، اہل علم، تو یہ لوگ زیادہ معزز بھی سمجھے جاتے تھے، ہر کوئی انہی سے بات پوچھتا اور اسی کے مطابق چلتا۔ تو یہ جو یہودی تھے پھر آگے اس پوری صورت میں نہیں بلکہ یہ 40 آیاتیں ہم آیات مکمل ہو گئی، 40 آیات سے لے کر کے پارے کے ختم تک یعنی 123 آیات تک آگے یہودیوں کا تذکرہ ہے، اور ان کی جو شرارتیں تھیں اور جو انہوں نے اللہ رب العزت نے ان کو سزائیں دی اس کا تذکرہ ہے۔ طرز کلام کیسا رکھا گیا؟ اللہ رب العزت نے یا بنی اسرائیل کے ذریعے پہلے انہیں خطاب کیا، تو مختصر یعنی کلام مختصر انداز میں ان کو سمجھایا، پھر یا بنی اسرائیل کے ذریعے مفصلاً اللہ رب العزت نے ان کی ساری باتوں کا، ان کی ساری شرارتوں کا، ان کے جو سزائیں تھیں ان کا تذکرہ کیا، اور آخر میں جیسا ہم پارہ ختم ہوتا ہے تو آخری رکوع سے پچھلے والا رکوع پھر دوبارہ یا بنی اسرائیل کے آخر میں پھر ان کو متوجہ کیا۔ تو یہی اصل جو ہے نا طرز کلام ہونا چاہیے، اور یہ بہت مؤثر ہوتا ہے کہ پہلے جب کسی سے بات کریں اس کو خطاب کر کے تو مختصر کلام کریں، اور جب دیکھیں کہ وہ تھوڑا متوجہ ہو رہا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے مفصلاً کلام کریں، اور مفصلاً کلام کے بعد جب آخر آئے تو اس میں پھر دوبارہ ان کو خطاب کر کے بات کی جائے، تو اس سے اگلے کے متوجہ ہونے کا زیادہ وہ ہوتا ہے کہ وہ متوجہ ہو جائے گا۔ تو ہم پڑھتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل اولاد یعقوب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھیروں نام ہیں، اس کے علاوہ کسی پیغمبر کے زیادہ نام نہیں ہے، ایک نام ہے، صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 نام ہیں، ایک یعقوب اور ایک اسرائیل۔ یہاں یا بنی اسرائیل کہا گیا، یعقوب نہیں کہا گیا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ، تو ان کو اللہ رب العزت نے متوجہ کرنا تھا، تو اللہ رب العزت نے اسرائیل یا بنی اسرائیل فرمایا کہ اے اللہ کے بندے کی اولاد، تاکہ انہیں یہ ہو کہ ہمارا جو باپ ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، عبادت گزار ہے، اطاعت شعار ہے، تو ہمیں بھی اسی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، کیونکہ اپنے والدین کی یا اپنے بڑوں کی لاج رکھتے ہوئے بندہ بہت بری باتوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ میرے والدین معزز تھے، خاندانی ان کی شرافت ہے، تو مجھے کم از کم اس طرح کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو یا بنی اسرائیل کے ذریعے خطاب کیا کہ اے بنی اسرائیل، اے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد، اے اللہ کے بندے کی اولاد، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی میری نعمت کو، اللتی وہ جو انعمت انعام کی میں نے علیکم تم پر۔ یہاں بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ نعمتیں آگے ساری اللہ رب العزت تذکرہ فرمائیں گے ہر نعمت کا کہ کیا کیا نعمت ان کو عطا کی اور انہوں نے کس کس طرح کی نافرمانیاں کی، لیکن یہاں خطاب دیکھیں کہ اذکروا، یاد کرو میری نعمت کو وہ جو میں نے تم پہ انعام کی۔ تو یہاں بنی اسرائیل اور امت محمدیہ کا فرق دیکھیں کہ انہوں نے احسانات کو پہچان کر کے محسن کو پہچانا، اللہ انہیں نعمتیں یاد کروا رہے ہیں کہ ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کی پہچان حاصل کر لو، جبکہ امت محمدیہ کا اللہ رب العزت سے بلا واسطہ تعلق ہے، درمیان میں نعمتوں کا نہیں۔ اللہ امت محمدیہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی یہاں یہ ہے کہ محسن کو پہچان کر کے احسانات کو پہچانا جا رہا ہے۔ انہوں نے پہلے احسانات کو پہچان کر کے پھر محسن کو پہچاننے کا یعنی اللہ کو پہچاننے کا کہا گیا۔ تو بہرحال وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، یعنی اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو یہ وعدہ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ
लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतैतुमुज़्ज़काता व आमनतुम बिरुसुली व अज़्ज़रतुमूहु व क़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना। ये वादा था कि इस सारे वादे का जो मुख्तसर बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को उनसे वादा लिया था कि जितने भी अम्बिया होंगे तुमने उन्हें मानना है, और बिलखुसूस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है और उनकी इत्तबा करनी है। और अल्लाह का उनसे वादा किया था लउकफ़िरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम, कि मैं तुम्हारी सारी ख़ताओं को माफ़ कर दूँगा और मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दूँगा। तो अब पूरी बात क्या है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये बनी इसराइल से जो वादा लिया गया था वो ये था कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करोगे और जितने भी रसूल हैं उनको मानोगे। और अल्लाह का वादा किया था कि अगर ऐसी ज़िंदगी गुजारोगे तो मैं तुम्हारी पिछली ख़ताएँ सारी मुआफ़ कर दूँगा और मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमा दूँगा। तो वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें याद दिला रहे हैं कि जो वादा तुमने किया था तुम अपना वादा पूरा करो, और जो वादा मैंने तुम्हारे गुनाह मुआफ़ करने का और जन्नत में दाखिला करने का किया था मैं तुम्हारा वादा पूरा करूँगा। व इय्या फरहबून, और ख़ास मुझ ही से तुम डरो। व आमिनू बिमा अनज़लतु, और ईमान ले आओ बिमा उस किताब पर जो नाज़ल की मैंने, यानी कुरान शरीफ को मान लो, क्योंकि मुसद्दिक़ल लिमा माअकुम, ये ऐसी किताब है जो तस्दीक करने वाली है उन किताबों की, माअकुम जो तुम्हारे पास हैं। यानी तुम कुरान शरीफ को मान लो क्योंकि कुरान शरीफ ऐसी किताब है कि जो तुम्हारे पास तौरात और इंजील 2 किताबें हैं, उन किताबों की ये तस्दीक करती है। अब वो तो तहरीफ शुदा हो गई थी, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि तस्दीक करने वाली है। तो मतलब ये है कि जब वो मुनज़्ज़लुम मिनल्लाह थी, अल्लाह ने जैसी नाज़ल की थी उस एतबार से कुरान उनकी तस्दीक कर रहा है। लेकिन जो तुमने तहरीफ़ कर डाली वो तो तौरात इंजील में शामिल ही नहीं है। अल्लाह उसका नहीं तज़किरा फरमा रहे जो तहरीफ़ शुदा है, बल्कि अल्लाह उसका तज़किरा फरमा रहे हैं जो मुनज़्ज़लुम मिनल्लाह है, जो अल्लाह ने तौरात और इंजील नाज़िल की उसकी कुरान तस्दीक कर रहा है। लेकिन जो तुमने तहरीफ़ कर डाली वो तो तौरात और इंजील में शामिल है ही नहीं, वो तो तुम्हारी अपनी मनगढ़ंत बातें हैं। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही, और ना हो जाओ तुम पहले काफर मुनकर इसके, यानी पहले इनकार करने वाले कुरान शरीफ का तुम न बनो। अब पहले का इनकार करें या बाद में करें एक ही बात है, वो भी कुफ्र है ये भी कुफ्र है। लेकिन यहाँ अल्लाह कह रहे हैं कि पहले काफर ना बनना। पहले काफर बनने से किस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया? इसलिए कि जो बंदा नेकी ईजाद करता है उसको देख करके जितने उसके पीछे चलते हैं, नेकी करने वालों का भी उसको सवाब, नेकी करने वालों को भी उसका सवाब मिलता है, और जिसने नेकी ईजाद की होती है यानी नेकी पे पहली बार में चला उसको देख के दूसरे लोग चले तो उन सारों की नेकी का सवाब उसको भी मिलता है। और इसी तरह गुनाह, और बहुत सारी कुरान शरीफ की आयात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक में इसका तज़किरा है कि जो बुरा तरीका इख्तियार करेगा और जितने लोग उसको देख करके उसके तरीके पे चलेंगे उनको चलने वालों को भी गुनाह मिलेगा, लेकिन जो सबब बना सारे के गुनाहों का और सारे की बुराइयों का वबाल उस पर भी पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि पहले काफर न बनना, पहले मुनकर न बनना, एक इस वजह से। दूसरा ये है कि इस वजह से भी कि तुम अहले किताब हो, जब तुम ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाज़िल की करदा किताब को नहीं मानोगे तो बाकी जो बुत परस्त लोग हैं दूसरे तीसरे वो कैसे इसके पीछे चलेंगे। जैसे अक्सर हम भी घर में कह देते हैं कि बेटा जब आप ही नहीं बात मानोगे तो दूसरे मेरी बात कैसे मानेंगे। तो इसी तरह जब आप अहले किताब हो, जब आप जानते हो आपकी किताबों के अंदर कुरान की तस्दीक मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक निशानी बताई गई, जब आप नहीं मानोगे तो फिर ज़ाहिरी बात है कोई भी इसको सच्चा नहीं जानेगा। तो इसलिए पहले मुनकर न बनो। आगे वला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला, और ना लो मेरी आयात को, या इसका यूँ तर्जमा भी कर सकते हैं वला तश्तरू, और ना ख़रीदो भी आयाती मेरी आयात के बदले में समनन कलीला, ना लो ना ख़रीदो मेरी आयात के बदले में थोड़ी कीमत। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो बी आता है ना बाज़ेर बी, तो
تو اس میں پہلے والے کا معنی مثلا خریدنا ہے نا تو وہ بیچنے کے معنی میں آ جائے گا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، نہ بیچو میری آیات کو ثمن قلیلہ، تھوڑی قیمت کے بدلے میں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، کیونکہ یہ جو یہودی تھے یہ خلط ملط کر کے مسائل کو اور غلط بتا کر کے یا چھپا کر کے جو ان کے معتقدین تھے ان سے پیسے لیا کرتے تھے، تو وہ زیادہ تر انہی سے ڈرا کرتے تھے کہ اگر ہم نے صحیح بات بتا دی تو ہمارے جو اعتقاد رکھنے والے معتقدین ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے اور ہماری آمدنی بھی بند ہو جائے گی، اس لیے وہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ ملانے کے دو طریقے تھے، یا تو ایسے خلط ملط کر کے بندہ بات جھوٹ اور سچ کو ملا کر کے کہ اگلے کو مغالطہ لگ جائے کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا بات حق ہے یا کیا بات باطل ہے، خلط ملط کلام کہ جو اگلے کو مغالطے میں مبتلا کر دے کہ اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ حق کیا ہے یا باطل کیا ہے، سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے، ایسا کلام نہ کرو، واضح کلام کرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کے خوف سے کہ وہ معتقدین جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، آمدنی رک جائے گی، اس لیے جو ہے سچ کی بجائے جھوٹ اور حق کی بجائے باطل کو بیان کرنا۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور چھپاتے ہو تم حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ جانتے کیا ہو؟ آپ جانتے ہو کہ جو حق کو چھپاتے ہیں عالم بے عمل ہوتے ہیں، ان کی کس طرح کی سزائیں ہیں، پھر بھی تم حق کو چھپاتے ہو۔ تو یعنی یہ ایک ہو گیا چھوڑ دینا کہ عمل ہی نہ کرنا، دوسرا ہے کہ خلط ملط کر دینا، ملتبس کر دینا کلام کو کہ سچ اور جھوٹ کا پتہ نہ چلے، اور تیسرا یہ ہے کہ چھپا لینا، حق بات کو واضح کرنا ہی نہ۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیروں نشانیوں کا انہیں معلوم بھی تھا لیکن چھپاتے تھے، بتاتے نہیں تھے کہ تورات اور انجیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری نشانیاں موجود ہیں۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ بنی اسرائیل کو یہ حکم ہے اور کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ بنی اسرائیل کے اپنے مذہب میں بھی یہ کیا نام ہے، نماز بھی تھی اور زکوٰۃ بھی۔ جیسے پہلی والی آیت ہم نے پڑھی ہے نا، لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثَ مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اس کے اندر بھی نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ موجود ہے۔ تو وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پہ نماز کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ رکوع کا تذکرہ کیا۔ تو رکوع کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جھکنا، تو سجدے کو بھی رکوع کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ انتہائی درجہ ہے جھکنے کا، لیکن اصطلاحی طور پہ رکوع اسے کہتے ہیں جو نماز کے اندر مشہور ہے، معروف ہے کہ گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے جو جھکا جاتا ہے اسے رکوع کہتے ہیں۔ اور یہاں صرف رکوع کا کیوں تذکرہ کیا نماز کو؟ تو قرآن شریف میں بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جز کا تذکرہ کر کے کل کو بیان کیا گیا۔ مثلا نماز میں سے ایک رکوع کا تذکرہ کر کے پوری نماز کو بیان کیا گیا، کسی ایک چیز کا، سجدے کا، بہت جگہ سجدہ کا تذکرہ کیا گیا لیکن اس سے پوری نماز مراد ہوتی ہے۔ تو جز کو بیان کر کے کل کا معنی مراد لیا جاتا ہے، تو یہاں بھی نماز پڑھنے کا کہا گیا۔ تو پھر صرف رکوع کا کیوں تذکرہ کیا گیا؟ بیچ میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو یہودی تھے ان کی نماز، یعنی نماز ان کی بھی تھی، عیسائیوں کی بھی نماز تھی، لیکن ان کی نمازوں کے اندر رکوع نہیں تھا، تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وَارْکَعُوا، اور نماز پڑھو، مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، یعنی امت محمدیہ کی جو رکوع والی نماز ہے وہ والی نماز بھی پڑھو۔ یعنی اپنی شریعت پہ تو تم عمل پیرا ہو اپنے حساب سے تحریف شدہ کتابیں بنا کر کے، لیکن تم قابل قبول تمہاری نمازیں تب ہوں گی جب تم امت محمدیہ والی نمازیں پڑھو گے جن کے اندر رکوع بھی موجود ہے، اس لیے رکوع کا تذکرہ کیا۔ بہرحال مع الراکعین کہہ کے جماعت کا تذکرہ کیا کہ مردوں کو
जमात के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए। अतअमुरून अन्नासा, क्या हुक्म देते हो तुम लोगों को बिल बिर्री, नेकी का, व तंसौना अनफुसकुम, और भूल जाते हो तुम अपने आप को, व अंतुम ततलून अल किताब, हालांकि तुम पढ़ते हो किताब, अफला ताक़िलून, क्या बस तुम अकल नहीं रखते। तो इस आयत में यहूदियों को ये कहा गया है कि तुम लोगों को तो हुक्म देते हो अच्छी बात का, लेकिन अपने आप को भूल जाते हो। क्योंकि वो जो यहूदी थे, जब उनके अजीज़ व अकारब मुसलमान हो जाते तो वो उन्हें खुफिया तौर पे कहा करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, किताब कुरान जो है वो सच्ची किताब है, लेकिन हम जो है इन लोगों के खौफ की वजह से, मुअतक़िदीन की वजह से और आमदनी के रुक जाने की वजह से, चंद नफसानी अगराज़ की वजह से हम तो अमल पैरा नहीं हो रहे, हम मुसलमान नहीं हो रहे। लेकिन जब तुम मुसलमान हो गए हो तो तुम पीछे ना हटना, नबी भी सच्चे हैं और किताब भी सच्ची है। तो वहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये क्या है कि तुम दूसरों को तो नेकी का हुक्म देते हो लेकिन अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो कि आलम बेअमल जो है उसकी किस किस तरह की सज़ाएं हैं। तो क्या तुम्हें समझ नहीं है इसकी कि उनको तो आप अच्छी राह दिखा रहे हो और ख़ुद उस पर चल नहीं रहे हो। तो इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ़ ले कर के गए तो कुछ लोग जो है अपनी ज़ुबानों को और अपने होंठों को आग की कैंचियों से कतर रहे, काट रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये मेरी उम्मत, आपकी उम्मत के दुनियादार वाइज़ हैं जो दूसरों को तो हुक्म देते हैं अच्छी बात का लेकिन ख़ुद अमल नहीं करते। इसी तरह एक हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि जो कुछ जन्नती जहन्नुम में लोगों को देख करके उनसे पूछेंगे कि आप जहन्नुम में कैसे चले गए और क्यों जहन्नुम में गए हो। आपकी ही अच्छी बातें सुन करके, आपसे सीख करके ही हम नेक आमाल करके जन्नत में आ गए हैं, लेकिन तुम जहन्नुम में चले गए हो। तो उस वक़्त वो कहेंगे कि हमने तुम्हें तो बताया, हमने तुम्हें तो अच्छी बात सिखाई, लेकिन ख़ुद हम उस पर अमल पैरा ना हो सके, इसलिए जहन्नुम में चले गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज रखे, अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ऐसे वाइज़ न बनाए कि हम दूसरों को तो अच्छी बातें बताएं और ख़ुद हमारे दिलों में खौफ ना हो, हम अच्छे रास्ते पे चल ना सकें। बहरहाल इससे उलमा हज़रात मुफस्सिरीन जो हैं वो फरमाते हैं कि इसका मफ़हूम ये नहीं निकलता कि अब वाइज़ जो बेअमल है वो दूसरों को नसीहत नहीं कर सकता। तो वो फरमाते हैं कि ख़ुद अमल करना अलग नेकी है, तबलीग करना अलग नेकी है। जिस तरह नमाज़ पढ़ना अलग नेकी है और रोज़ा रखना अलग नेकी है। अब कोई नमाज नहीं पढ़ता तो अब ये नहीं कह सकता कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ता तो मैं क्या नाम है रोज़ा भी नहीं रखूँगा। कितने लोग ऐसे हैं कहते हैं कि भाई आप नमाज़ पढ़ लें, आप रोज़ा रखें, तो कहते हैं चेहरे पे सुन्नत है नहीं दाढ़ी की, तो कैसे नमाज़ पढ़ें, अब कैसे रोज़ा रखें। इसी तरह आप बुर्का तो हम पहनते नहीं हैं, अब हम ये नेक अमल कैसे करें। तो अब एक अमल की वजह से दूसरे अमाल को छोड़ रहे होते हैं कि हम ऐसा नहीं कर रहे तो फिर हम ऐसा भी नहीं कर सकते। तो अगर यूँ समझ लिया जाए कि हर बंदा ये सोचे कि मैं ख़ुद गुनाहगार हूँ, इतनी अमल पैरा नहीं हूँ या नहीं हूँ, कोई मर्द कहे कि मैं अमल नहीं कर रहा, मैं दूसरों को नसीहत कैसे करूँ, तो फिर दीन की तबलीग बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पे गुनाहों से पाक व साफ़ हो या उससे कोई बदअमली ना हो रही हो। तो मुफ्ती मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मुझे अपने में किसी बुराई का इल्म हो जाता है कि मुझ में ये बुराई है, तो मैं अपने मवाइज़ में, मैं अपनी नसीहतों में, मैं अपने बयानात में उसको लाजम बयान करता हूँ ताकि दूसरों को कहने से वो मेरे अंदर से ख़त्म हो जाए। तो ये जो इस आयत में तज़करा किया गया कि अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, कि क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वाइज़ किसी को क्या नाम है नसीहत नहीं कर सकता। कोई वाइज़ बद अमल नहीं हो सकता,
بلکہ واعظ کو چاہیے کہ وہ بے عمل نہ ہو۔ کوئی بے عمل، پھر سمجھیے گا بات کو، کوئی بے عمل یہ بات نہیں ہے کہ وہ واعظ نہیں بن سکتا کہ بے عمل ہے اب میں نصیحتیں نہ کروں، بلکہ ایسا ہے کہ واعظ کو چاہیے کہ وہ بے عمل نہ ہو، اس کو چاہیے کہ میں اپنے اعمال کو سدھارتا رہوں، درست کروں، اور اچھے طریقے سے جیسے لوگوں کو حکم دیتا ہوں، بتاتا ہوں اچھی باتیں، خود بھی عمل کرنے کی کوشش کروں۔ تو اب اگر یوں سمجھ لیا جائے کہ بے عمل واعظ نہیں بن سکتا، واعظ و نصیحت نہیں کر سکتا، تو پھر تو دین کی تبلیغ کا سلسلہ ہی بند ہو جائے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اب اللہ رب العزت اللہ ہیں، اب یہ وہ یہودی پھنسے ہوئے ہیں کہ ادھر سے معتقدین جو ہیں ان کا اعتقاد ٹوٹ جائے گا، ہماری آمدنی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، چند نفسانی اغراض کی وجہ سے وہ دوسروں کو تو نصیحت کر رہے ہیں لیکن خود مسلمان نہیں ہو رہے، ان کو مشکل لگ رہا ہے، ان کی نفسانی خواہشات ٹوٹ رہی ہیں، ان کی لذات والی زندگی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، تو پھر اللہ رب العزت ان کو طریقہ بتا رہے ہیں۔ یہاں طریقہ تو ان کو بتایا جا رہا ہے، بہرحال معنی کے حساب سے یہ طریقہ سب کے لیے ہے، جس کے لیے عمل کرنا مشکل ہو، جو لذات، شہوات اور نفسانی خواہشات والی زندگی سے نکل نہ پا رہا ہو، ہدایت کی راہ پہ چلنا اسے مشکل لگ رہا ہو، تو یہ والا نسخہ سب کے لیے ہے جو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہودیوں کو بتا رہے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ بھاری بات ہے، بڑی مشکل بات ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خاشعین پر مشکل نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو تو پھر آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اب دو چیزیں انسان کے اندر نفس میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نیک اعمال نہیں کر سکتا، نیکی کی راہ پہ چلنا اس کو مشکل لگتا ہے، وہ ہے حب جاہ اور حب مال کی محبت، کہ کیونکہ انسان دیکھیں آج کتنے لوگ پریشان ہیں کہ ہم تنگی میں مبتلا ہیں، حالانکہ ضروریات ان کی پوری ہو رہی ہیں، وہ پریشان کیوں ہیں کہ خواہشات پوری نہیں ہو رہی۔ تو انسان خواہشات کی وجہ سے پورا کرنے پہ زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی کوئی غریب ہو، جس طرح کی بھی ہو، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن ہر کوئی تنگی کا شکوہ کر رہا ہے۔ اب حب مال جو ہے نا، مال کی محبت کس لیے پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر لذات، خواہشات، شہوات ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دن بدن اس کے اندر مال کی ہرس پیدا ہوتی ہے، مال کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ کس طرح میں مال کماؤں، کہاں کہاں سے لوں تو میں اپنی خواہشات کو، اپنی لذات کو پورا کروں۔ تو جب